ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر دی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کلام ہو رہی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے در، لیکن اس یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے آتی؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کی ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین پر۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز کا حاصل ہے۔ یہ ہے وہ بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا، آپ سے پوچھے تو کہیے قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکار، اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں، آپ اس پر لیٹے ہوئے پکاریں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور مینا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ، یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی، یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے، یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نصف لی و نصف لک فہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، they are to be exploited۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا ہے، لہذا کوئی ٹیکس۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت ہے، جب چاہو ہم کلام، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے، اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں تیرے لیے یہ دربان جو ہے ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں،
مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا, مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا. مجھے تو بتایا گیا تھا خواتین کی طرف سے سوال ہے, یہاں تو آ گیا کہ کھڑا ہوں, مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا, مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا. اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے. اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے, اسے پڑھیے. اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر, اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہے, اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود. ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس, زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا, قرآن کو مانا, کتاب کو مانا, نبیوں کو مانا, آخرت کو مانا, روز قیامت کو مانا, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا. یہ ہے ایک سطح. ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا, عمل کچھ اور ہوگا, لیکن یقین تو ہے ہی نہیں, یہ تو صرف قول ہے. قولهم بافواہہم, اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف, لیکن یہ دل میں نہیں ہے. اچھا, اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے, کس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے, یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین, اور ان نمازیوں کو درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے. آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں, کہاں سے نہیں آ رہی ہیں, کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے, کون نہیں پڑھ رہا. اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے, اور مکان آپ کو معلوم ہے کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجیے, معمولی سے مکان بہت وہ ایک ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے, کمرہ نہیں کہنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا. تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر کو دیکھا کہ بڑے زور سے پڑھ رہے ہیں. تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے. اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. اللہ تو کتنے ہی ہلکے سے ہلکی بات پہ کہوں, بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو, یہی میں بات کروں وہ بھی اللہ کے علم آ جائے. حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے. تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو, لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز نیچی کرو, اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پس, یعنی ایک معتدل پتھ میں آ جانا چاہیے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا. ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. ان تعمل للہ کانک تراہ, ان تخشى اللہ کانک تراہ, اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے, جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی, وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا. تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے, یقین کا وہ درجہ, تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا انکار نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.